السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی صحابیہ کا واقعہ بیان کروں گا کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ انتی علیہ کا ظہری امی، کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت، تو اس قول سے، اس بات سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا تھا اور وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، یعنی اپنے خاوند کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی تھی۔ رجوع کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا تھا اور اس کو وہ اپنی اصطلاح میں زہار کہا کرتے تھے۔ اسلام میں سب سے پہلے زہار کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں سورہ مجادلہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ آئیں پہلے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی شکوہ کیے جاتی تھی اللہ تعالیٰ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب ہوا یوں کہ ایک روز حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ پر کسی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا مزاج بڑا چڑچڑا ہو گیا تھا۔ غصے سے کہہ دیا انت علیہ کا ظہری امی۔ اب یہاں سے اس وقت یہ طلاق سمجھی جاتی تھی تو زبان سے یہ کہہ بیٹھے، لیکن اب جو ہے وہ پچھتانے لگے۔ خولہ کے پاس گئے اور اس کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی۔ اس نیک بندی نے جواب دیا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں خولہ کی جان ہے، جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں فیصلہ نہیں فرما دیتا میں تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ خولہ اٹھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اوس نے جب میرے ساتھ شادی کی تھی اس وقت میں جوان تھی، صاحب مال تھی، میرے گھر والے بھی موجود تھے۔ اب میرا شباب رخصت ہو چکا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے گھر والے بھی نہ رہے، مال بھی خرچ ہو گیا ہے۔ اب اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش باقی ہے؟ کیا ہم ساتھ رہ سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا، وہ بار بار یہی کہتی رہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی جواب دیتے رہے۔ ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی فریاد کرتی رہی کہ الہی، میں اپنی تنہائی اور اپنے خاوند سے جدائی کا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں۔ ایک روایت میں ان کے الفاظ یوں ہیں کہ اپنے فاقہ اور خستہ حالی کا شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں ان کے باپ کے سپرد کر دی ہوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور ان کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مریں گے۔ بار بار وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتی تھیں اور فریاد کرتی تھیں۔ بحث و تکرار کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غم زدہ اور پریشان حال بندی کی فریاد سن لی، اور جبریل امین یہ آیات لے کر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا خولہ ابشری، اے خولہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں حکم نازل فرما دیا ہے، جاؤ اپنے خاوند کو بلا لو۔ اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ عرض کیا، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ فرمایا، پھر 2 ماہ لگاتار روزے رکھو،
عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں دن میں 3 مرتبہ نہ کھاؤں تو میری بینائی جواب دینے لگتی ہے، میں اتنی مدت کیسے روزے رکھ سکتا ہوں؟ ارشاد ہوا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کرنے لگے آقا میں بہت غریب اور نادار ہوں، حضور میری مدد فرمائیں تو میں کھانا کھلا سکتا ہوں۔ اس غریب پرور آقا نے انہیں 15 سا اپنے پاس سے عطا فرمائے، انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اسی طرح حضرت خولا پھر اپنے گھر میں آباد ہو گئیں۔ اب اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت خولا کے پاس سے گزرے۔ آپ دراز گوش پر سوار تھے، لوگوں کا ایک ہجوم ساتھ تھا۔ حضرت خولا نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرنے لگیں، کہا اے عمر وہ دن تجھے یاد ہیں جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر تمہیں عمر کہا جانے لگا اور اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہنے لگے ہیں۔ بس اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ آپ بڑے صبر و تحمل سے کھڑے ان کی نصیحت کو سنتے رہے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کیا اے امیر المومنین اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہیں یا اتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا بخدا یعنی خدا کی قسم اگر مجھے صبح سے شام تک یہ روکے رکھے تو میں کھڑا رہوں گا، صرف نماز کے اوقات میں رخصت طلب کروں گا۔ کیا تم نہیں جانتے یہ بوڑھی کون ہے؟ یہ خولا بنت ثعلبہ ہے کہ جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر اس کی بات نہ سنے؟ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے بندے یا اللہ کی بندیاں مشکل حالات میں، پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور فریاد رسی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔